أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن أقرأ بأم الكتاب. متفق علیہ. آج کے اس درس میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس سے متعلق 3 مسائل، اور 3 مسائل کا تعلق فجر کی 2 رکعت سنت سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ 2 رکعت سنت کیسے پڑھتے تھے اور اس میں کیا تلاوت کرتے تھے، اور فجر کی سنت کے بعد فرض نماز سے پہلے آرام کرنے کا مسئلہ. سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے وہ انتہائی ہلکی ہوتی تھی، مختصر نماز ہوتی تھی. فجر کی 2 رکعت سنت ہلکی پڑھتے تھے، یعنی بہت طویل نہیں پڑھتے تھے. حتیٰ انی اقول اقرأ بأم الکتاب. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکی پڑھنے کی کیفیت بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ کبھی مجھے شبہ ہوتا تھا اور میں سوال کرنے لگ جاتی تھی، کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یعنی اتنی ہلکی نماز. 2 رکعت سنت جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رکعت سنت بہت ہلکی پڑھتے تھے. اب ان 2 رکعتوں میں کون سی آیتوں کی، کون سی سورتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے کہ آپ کی یہ نماز اتنی ہلکی اور مختصر ہوتی تھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد. رواہ الامام مسلم فی صحیح. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت میں، فجر کی 2 رکعت سے مراد 2 رکعت سنت، فجر کی سنت میں آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو سورہ کافرون، سورہ اخلاص یہ مختصر سی صورتیں ہیں. بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر سے پہلے کی جو سنت ہے طویل پڑھنی چاہیے، اس لیے دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت مختصر ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ان 2 سورتوں کے علاوہ کوئی دوسری سورہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جائز ہے. ان کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھنا منع نہیں ہے. ان صورتوں کے علاوہ اور بھی کوئی سورہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو ہلکی پڑھی جائے، مختصر پڑھی جائے. اس کے بعد تیسری روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر استجع على شقه الایمن. رواہ الامام البخاری فی صحیح. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے،
مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ فجر کی سنت کے بعد فرض نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ استجع معنی ہوتا ہے لیٹنا، صرف زمین پر اس طرح سے لیٹ جانا، سونا مراد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر زمین پر لیٹ کر کوئی سو جاتا ہے تو سونے سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں ان کو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ اب اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب مسلسل تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے کافی وقت گزر جاتا تھا، فجر کی نماز کا وقت آ جاتا تھا، تو ایسی صورت میں فجر کی سنت پڑھ لیتے اور فرض نماز سے پہلے کیونکہ جب اذان کے فوراً بعد فجر کی سنت پڑھ لیں تو فرض نماز ہے اس کو کافی وقت رہتا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اگر مختصر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اذان کے بعد تو اس کے بعد کم سے کم 15 منٹ تو رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليستجع على جنبه الأيمن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لے تو اس کے بعد دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر لیٹ جائے، تو آپ کا عمل بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے، دونوں چیزیں فجر کی سنت کے بعد فرض نماز سے پہلے لیٹنے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے دو طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمومی طور پر جس شخص کو بھی سنت کے بعد فرض نماز سے پہلے وقت مل جائے وہ لیٹ سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص لیٹا رہے بلکہ مستحب ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مستحب ہے جو رات میں تہجد کی نماز پڑھے آ رہے ہیں اور رات میں تھک چکے ہوں گے، تو اب فرض سے پہلے تھوڑی دیر وہ آرام کر لیں، پیٹھ سیدھی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا زمین پر لیٹ گئے تو آدمی کو آرام محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز طویل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، اور یہ سنت ہمارے درمیان مفقود ہے، یہ سنت ہمارے درمیان میں سے مفقود ہو چکی ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تقریباً مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی جو سنتیں، آپ کے جو اعمال، جو آپ نے عمل کیا تھا اور لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، ان سنتوں کو زندہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اس پر عمل کر کے دکھانا تاکہ وہ سنتیں جاری رہیں، یہ بہت ضروری ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نبی کی سنتوں میں سے بہت سی سنتیں لوگ بھلا دیں گے، اور پھر کئی سالوں کے بعد جب آپ وہ سنت پر عمل کرو گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کہاں کا دین ہے، یہ عجیب ہی نیا طریقہ انہوں نے اپنا لیا، یہ کہاں 1400 سال سے لے کر ابھی تک نہیں تھے، یہ ابھی انگریز کے زمانے سے آ گئے، یہ یورپ سے لے کر آ گیا، فلاں جگہ سے لے کر آ گئے۔ جیسے ابھی مغرب کی نماز ہوئی آپ کے پاس، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے، مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے دیکھا مسجد کے اندر 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں،
وہ 2 رکعت نفل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی لمن شاء۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ میں کہا لمن شاء، جو چاہے، جو چاہے وہ پڑھ لے۔ ضروری نہیں ہے ہر شخص کو پڑھنا، آپ میں سے جو چاہے پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پڑھتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا۔ تو اس طرح سے جب ہمارے پاس مسجد میں مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا جاتا ہے تو کبھی کچھ ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں اور کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تو مغرب کی اذان ہوئی تھی، پھر یہ سنت، یہ کون سی سنت ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد بھی کہیں سنت ہوتی ہے کیا؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ کہاں آ گئے ہم؟ باہر نکلتے ہیں، مسجد کا نام دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ کوئی الگ ہی مسجد ہے، پتہ ہے ایسی تو ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان کو تعجب ہونے لگتا ہے۔ کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کی یہ سنت ان کو بچپن سے بتائی نہیں گئی ہے، نبی کا یہ عمل ان کے علماء نے ان کو بتایا نہیں ہے۔ اب نبی کی اس سنت کو وہ گناہ سمجھنے لگتے ہیں، نبی کے اس عمل کو وہ غلط بولنے لگتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، نماز مسجد میں غلط کام ہو رہا ہے۔ نبی کا عمل غلط ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی مسلمان نبی کے عمل کو غلط بتانے لگے، گناہ بتانے لگے، اور کوئی انگریزوں کا طریقہ بتانے لگے، تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ بھلا نبی کا عمل بھی کوئی انگریزوں والا عمل ہوتا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ وہ اس وجہ سے کہ نبی کی وہ سنتیں جو لوگوں نے بھلا دیا ہے، لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے علماء بھی مساجد میں اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ لیٹنے والا جو عمل ہے مسجد کے اندر یا گھر میں بھی، ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی لیٹا جائے، گھر میں بھی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں آنے سے پہلے وقت باقی ہے، تھوڑا لیٹ کر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سونا نہیں ہے۔ ایسے مسجد میں آنے کے بعد بھی مسجد کے کسی ایک کونے میں بھی یا جہاں درمیان میں موقع ملے کسی بھی جگہ پر اگر تھوڑی دیر لیٹا جائے تو یہ مستحب عمل ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔